حدیث 399 399 عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. ان کے بارے میں لکھے آپ، یہ کون ہیں؟ یہ امام حسن علیہ السلام ہیں. حضور آپ کا نام لکھیے ابو محمد، کنیت ہے ابو محمد آپ کے، ابو محمد حسن بن علی یا الحسن بن علی بن ابی طالب. یہ تقریباً سارا ہی نام یہاں پر آ گیا، ابو محمد الحسن بن علی بن ابی طالب. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بڑے نواسے ہیں، یہ السبط الاکبر، سبط کہتے تھے، السبط الاکبر. سیدہ فاطمہ مالکنی دو جہاں کے جو ہے آپ بیٹے ہیں، اور 5ویں خلیفہ ہے خلفائے راشدین میں. خلفائے راشدین عام طور پہ خلفائے راشدین 4 کہے جاتے ہیں کیونکہ ان کو ٹھیک ٹھاک زمانہ ملا ہے. سیدنا امام حسن علیہ السلام کو صرف 6 مہینے کا وقت ملا ہے، لیکن ان کی 6 مہینے کی خلافت راشدہ تھی، اور آپ 5ویں خلیفہ راشد ہے بالتحقیق. بالتحقیق یہ ایسا نہیں کہ یعنی اعزازاً اکراماً کہہ رہے ہیں، نہیں، وہ لوگ کا مقام وہ ہے کہ خلافت ان کو درجہ نہیں دیتی ہے. وہ خلیفہ بنتے ہیں تو خلافت کا درجہ بڑھ جاتا ہے. یہ ایک الگ مسئلہ، یعنی مولا علی علیہ السلام سے متعلق بھی ائمہ نے یہ بات لکھا ہے کہ یعنی صحابہ کرام اگر خلیفہ بنتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک مقام اور درجے کی بات ہوتی ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ خلیفہ بن جائے تو خلافت کے مقام اور حکومت کے مقام کو زیادہ کیا کہتے ہیں مقام مل جاتا ہے، ٹھیک، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، اور آپ نوجوانان جنت کے سردار ہے، اور آپ مسلمانوں کو پھر سے متحد کرنے والے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے اتحاد کے بہت بڑا مقام رکھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امت متحد رہی، حضرت عمر کے زمانے میں متحد رہی، حضرت عثمان کے زمانے میں متحد رہی، مولا علی کے زمانے میں متحد رہی، اور مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں کیا کہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان نے امت کو 2 دھڑوں میں بانٹ دیا تھا، مسلمانوں میں تفرقہ ڈال دیا تھا، اور 2 پیرالل حصے بن گئے تھے. پھر تیسرا چوتھا حصہ بھی اس کے اندر بن گیا تھا، امت ٹکڑوں کی طرف ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ تھی معاویہ بن ابی سفیان. لیکن جب سیدنا امام حسن علیہ السلام کا زمانہ آیا تو یہ آپ کا کارنامہ ہے کہ آپ دوبارہ امت کو پھر ایک پلیٹ فارم پہ لا دیے. جو غلطی پر تھے ان سے اچھے کام کرنے کا وعدہ لے کر، پیپر پر لکھا کر، ان سے وعدہ لے کر، جب انہوں نے کمٹمنٹ کیا اور پکا وعدہ کیا کہ ہم صحیح کام کریں گے، تو پھر امت کو بہت بڑی قربانی دیتے ہوئے آپ امت کو متحد کیے. یہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کا کارنامہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ متحدہ امت جب کسی کے کنٹرول میں آئی تو پھر انہوں نے آقا علیہ السلام کے احکام کو نہیں نبھایا، بلکہ ظلم و ستم سے انہوں نے کام لیا. لیکن یہ جو موحد امت جو ہے ان کے کنٹرول میں آئی کہتے ہیں، یہ ان کی فضیلت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں پوری امت مسلم امیر معاویہ کی حکومت کے تحت آ گئی، جو فضیلت کے طور پر کہا جاتا ہے، یہ فضیلت ان کی نہیں ہے، انہوں تو توڑنے کا کام کرے تھے، جوڑنے کا کام، اور یہ فضیلت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ہے. اور آپ کو شبیہ النبی بھی کہا جاتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا امام حسن علیہ السلام چہرہ، سر مبارک سے آپ کے بال مبارک، پورا چہرہ، کان مبارک، گردن تک، سینے تک، سیدنا امام حسن علیہ السلام بالکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تھے. آپ کا وصال سن 50 ہجری میں ہوا، اور آپ شہید ہوئے سن 50 ہجری، 50 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی، زہر دے کر آپ کو شہید کیا گیا. اور جو واقعات ہے اس سے بالکل واضح سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو شہید کرنے والے کون تھے. آپ کو شہید کرنے والے وہی لوگ تھے جن کو ان کے شہید ہونے سے فائدہ ہونے والا تھا. یہ بات بالکل واضح ہے، جس کو فائدہ ملنا تھا انہوں نے شہید کیا ہے. یہ ضابطہ ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ بات واضح بھی ہے. ٹھیک ہے. سیدنا امام حسن علیہ السلام روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات حفظ کی ہے، یاد کی ہے. کیا فرماتے ہیں آقا علیہ السلام؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز پہ آپ کو شک ہے اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کی طرف چلے جاؤ جہاں پر آپ کو شک نہیں ہے. 2 چیزیں، 2 کھانے رکھے ہوئے ہیں، یہ حلال ہے کہ نہیں، کہ ہونگا حلال، اور دوسری طرف ایک ہے کہ بھئی یہ پکا حلال ہے. تو یہ جو ہونگا حلال ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو بالکل پکا شور حلال ہے اس کو کھا لیجئے.
جی یہ کام بھی صحیح ہو سکتا ہے، وہ تو پکا صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا، تو جہاں پر ڈاؤٹ تھوڑا سا بھی آ جائے اس کو چھوڑیں، اور بالکل جو پکی راہ ہے جس میں یقینی راہ ہے وہ یقین کو اپنا لو. سو جو شک والے عمل کو چھوڑ کر، شک والی چیز کو چھوڑ کر یقین والی چیز کو اپنا لے، اور اسی یعنی یہ تقوی کے حصص میں سے بھی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بات میں شک ہے اس کو چھوڑ کر اس کی طرف چلے جاؤ جہاں پر تمہیں بالکل شک نہیں اور یقین ہے. پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةٌ، بس کیونکہ سچائی میں اطمینان ہے، سچائی میں اطمینان ہے. جہاں پر شک ہے، جہاں پر جھوٹ ہے، جہاں پر ڈاؤٹ ہے، وہاں پر ایک بے چینی رہتی ہے. جو سچ ہے، جو یقین ہے، اس کے اندر ایک اطمینان رہتا ہے. پھر فرماتے ہیں وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ، اور جھوٹ کے اندر شک رہتا ہے. یاد رکھو کہ سچ میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں بے چینی ہے. سو بے چینی کی راہ کو چھوڑو، جھوٹ کے راہ کو چھوڑو، اور سچ اور یقین کے راہ کے چلو کہ وہیں پر اطمینان ہے. اس حدیث کو امام ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے.